السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 250 تا آیت نمبر 252 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے ہم لفظی ترجمہ پڑھیں گے، پھر بامحاورہ اور پھر مختصر تفسیر کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ وَلَمَّا اور جب برزوا آمنے سامنے ہوئے، لجالوت جالوت کے لیے، جب وہ سب آمنے سامنے ہوئے جالوت کے لیے، وجنودہ اور اس کے لشکر کے لیے، اور یعنی کہ یہ لوگ جب جالوت اور اس کے لشکر کے آمنے سامنے ہوئے تو قالو انہوں نے کہا، ربنا اے رب ہمارے، افرغ علینا تو ڈال دے ہم پر، صبرن صبر، وثبت اقدامنا اور ہمارے قدموں کو ثابت قدم رکھنا، اور ہمیں ثابت قدم بخش دینا، ایسے بھی کر لیتے ہیں، وانصرنا اور ہماری مدد فرما، علی القوم الکافرین کافروں کی قوم پر، ونصرنا اور ہماری مدد فرما، علی پر، قومی قوم، کافرین کافروں کی، کافر قوم۔ اب اس کا بامحاورہ ترجمہ سن لیں۔ اور جب یہ لوگ جالوت اور اس کے لشکروں کے آمنے سامنے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ اے ہمارے پروردگار، صبر و استقلال کی صفت ہم پر ڈال دے، یا انڈیل دے بھی کہہ سکتے ہیں، ہمیں ثابت قدمی بخش دے، اور ہمیں اس کافر قوم کے لوگوں کے مقابلے میں فتح عطا فرما یا نصرت عطا فرما۔ فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللَّهِ فَهَزَمُوا پس انہوں نے شکست دی ان کو، یعنی جالوت کے ساتھیوں کو شکست دی، بِإِذْنِ اللہ اللہ کے حکم سے۔ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ۔ وَقَتَلَ اور قتل کیا، داود علیہ السلام نے، جالوت جالوت کو، وَآتَاهُ اللَّهُ اور دی ان کو، وَآتَا اور دی ہو ان کو، یعنی جالوت کو، اور حضرت داود علیہ السلام کو، اللہ تعالیٰ نے، الملکہ بادشاہت، والحکمہ اور دانائی، وعلمہ اور سکھایا ہو ان کو، مما اس سے، وہ جو کہ یشاء اس نے چاہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت اصل یعنی بادشاہت اور دانائی عطا کی، اور جو علم اللہ نے چاہا ان کو عطا فرمایا۔ ولولا اور اگر نہ، دفع اللہ نہ دفاع کرے اللہ تعالیٰ، ناسا لوگوں کا، بعضہم بعضہم ان کے بعض سے، ببعضن بعض کے ساتھ، یعنی مراد یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ، یعنی ایک دوسرے کے ذریعے اللہ لوگوں کا دفاع نہ کرے تو لفسدت الارض البتہ فاسد ہو جائے زمین، مراد یہ کہ زمین میں فساد پھیل جائے۔ اب یہاں پہ کیونکہ ارضو جو ہے وہ فاعل بن رہا ہے تو لفسدت الارض ہم ترجمہ عربی کے حساب سے اگر کرتے ہیں لفظی تو پھر فاسد ہو جائے زمین کیا جاتا ہے، لیکن بامحاورہ جب ہم کریں گے اس کو اپنی زبان اردو میں سیٹ کرنے کے لیے تو ہم ایسے ہی کہیں گے کہ زمین میں فساد پھیل جائے، البتہ زمین میں فساد پھیل جائے اگر ایک دوسرے کے ذریعے اللہ تعالیٰ لوگوں کا دفاع نہ کرتا۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ اور لیکن اللہ تعالیٰ، ذو فضل علی العالمین، ولیکن اور لیکن، اللہ تعالیٰ، ذو والی وغیرہ اس کا ترجمہ ہوتا ہے، فضل فضل، علی پر، عالمین تمام جہان والوں، اور لیکن اللہ تعالیٰ تو تمام جہانوں کے اوپر فضل فرمانے والا ہے۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہوگا کہ چنانچہ انہوں نے اللہ کے حکم سے ان کو شکست دی، ان کو کن کو، جالوت کے ساتھیوں کو، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا، اور اللہ نے اس کو یعنی کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو، ان کو سلطنت اور دانائی عطا کی، دانائی کہتے ہیں حکمت کی باتوں کو، عقل مندی کی باتوں کو، اور جو علم اس کو عطا فرمایا، جو علم چاہا یعنی اللہ نے جو علم چاہا ان کو عطا فرمایا۔ اگر اللہ لوگوں کا ایک دوسرے کے ذریعے دفاع نہ کرے تو زمین میں فساد پھیل جائے، لیکن اللہ تعالیٰ تمام جہانوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ اچھا جی، جالوت دشمنوں کی فوج کا بڑا ہی قوی ہیکل پہلوان تھا،
سموئیل علیہ السلام کے نام پر جو پہلی کتاب بائبل میں ہے، اس میں مذکور ہے کہ وہ کئی روز تک بنی اسرائیل کو چیلنج دیتا رہا کہ کوئی اس کے مقابلے کے لیے آئے، مگر کسی کو اس سے دو بدو لڑنے کی جرت نہیں ہو رہی تھی۔ داؤد علیہ السلام اس وقت نوعمر نوجوان تھے۔ ان کے 3 بھائی جنگ میں شریک تھے، مگر وہ چونکہ سب سے چھوٹے تھے اس لیے اپنے بوڑھے والد کی خدمت کے لیے ان کے پاس رہ گئے تھے۔ تو جب میدان جنگ شروع ہوئے، کئی دن گزر گئے، تو ان کے والد نے انہیں اپنے 3 بھائیوں کی خبر لینے کے لیے وہاں بھیجا، یعنی کہ جنگ کے میدان میں بھیجا۔ یہ وہاں جب پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ جالوت جو ہے وہ مسلسل چیلنج دے رہا ہے اور کوئی اس سے لڑنے کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا۔ تو انہیں غیرت آئی اور انہوں نے طالوت سے اجازت مانگی کہ وہ جالوت کے مقابلے کے لیے جانا چاہتے ہیں۔ ان کی نوعمری کے پیش نظر شروع میں طالوت اور ان کے دوسرے لوگوں کو، یعنی کہ دوسرے وہ جو ساتھی تھے، ان کو تردد ہوا، لیکن ان کے اصرار پر انہیں پھر بعد میں اجازت مل گئی۔ انہوں نے جالوت کے سامنے جا کر اللہ کا نام لیا اور ایک پتھر اس کی پیشانی پر مارا، جو اس کے سر میں گھس گیا اور وہ زمین پر گر پڑا۔ یہ اس کے پاس گئے اور خود اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دیا۔ یہاں تک تو بائبل اور قرآن کریم کے بیان میں کوئی بھی تضاد نہیں ہے، کوئی بھی بات تبدیل نہیں ہے، لیکن اس کے بعد بائبل میں یہ کہا گیا کہ طالوت یا ساؤل، جس کو وہ ساؤل بولتے ہیں وہاں پہ، کو انہوں نے کیا لکھا ہوا وہاں پہ کہ ان کو حضرت داؤد علیہ السلام کی مقبولیت سے حسد ہو گیا تھا، یعنی طالوت کو حضرت داؤد علیہ السلام کی مقبولیت پر حسد ہو گیا تھا، یہ بائبل میں انہوں نے کہا۔ چنانچہ بائبل میں ان کے خلاف بہت سی ناقابل یقین اور بھی باتیں ذکر کی گئی ہیں وہاں پہ۔ بظاہر تو یہ داستانیں ان بنی اسرائیل کی کارروائی ہے جو شروع سے طالوت کے مخالف تھے۔ قرآن کریم نے جن الفاظ میں طالوت کی تعریف کی ہے ان میں حسد جیسی بیماری کی گنجائش نہیں ہے۔ بہرحال حضرت داؤد علیہ السلام کے اس کارنامے نے انہیں ایسی مقبولیت عطا فرمائی کہ بعد میں وہ بنی اسرائیل کے بادشاہ بھی بنے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت سے بھی سرفراز فرمایا، اور ان کے ذریعے پہلی بار ایسا ہوا کہ نبوت اور بادشاہت ایک ہی ذات میں جمع ہوئیں۔ تِلْکَ آیاتُ اللہِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ تِلْکَ یہ آیات اللہ کی آیات ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں یہاں پہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، نتلوہا ہم تلاوت کرتے ہیں اس کی، علیکا آپ پر، بالحق کی ٹھیک ٹھیک سچ سچ۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم یہ آیات جو اللہ کی آیات ہیں تو ہم ان کو ٹھیک ٹھیک آپ پہ نازل پڑھ کر سناتے ہیں، تلاوت کرنے سے مراد وَإِنَّكَ، اور بے شک آپ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، لا البتہ، من سے، مرسلین بھیجے ہوئے میں سے، اور بے شک آپ البتہ بھیجے ہوں میں سے ہیں، یعنی رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ یہ اس کا بامحاورہ ترجمہ سن لیں۔ یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم آپ کے سامنے ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سناتے ہیں، اور آپ بے شک ان پیغمبروں میں سے ہیں جو رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اچھا جی، یہاں پہ طالوت بادشاہ کا واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس طرف توجہ دلائی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک پر ان آیات کا جاری ہونا آپ کے رسول ہونے کی دلیل ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان واقعات کو جاننے کا وحی کے سوا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اور ٹھیک ٹھیک کے الفاظ شاید اس طرف اشارہ مقصود ہے کہ اہل کتاب نے ان واقعات کو بیان کرنے میں کہیں تو مبالغے سے کام لیا ہے اور کہیں من گھڑت قصے مشہور کر دیے ہیں۔ قرآن کریم ان میں سے صرف صحیح باتیں بیان کرتا ہے، یعنی قرآن کریم جو ہے وہ کیونکہ اللہ کا کلام ہے اور اس میں کوئی بھی چیز من گھڑت نہیں ہو سکتی، وہ ٹھیک ٹھیک باتیں بیان کرتا ہے، اس لیے یہاں پہ فرمایا کہ نتلوہا علیک بالحق۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔